अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। मेरे साथ आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ का ख़बरनामा। तफसीली ख़बरों से क़ब्ल नाज़रीन सुर्ख़ियों पर नज़र डालेंगे। रियासत तेलंगाना के सालाना 2023 के बजट का मुश्तरका इजलास का आज गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के खिताब से हुआ आगाज़। रियासत की तरक्की आवाम की दुआओं और चीफ मिनिस्टर के माहिराना नज़्म व नस्क़ की वजह से रियासत असम्बली बजट इजलास से तमिलिसाई सौंदरराजन गवर्नर तेलंगाना का खिताब। ईडी की जानिब से दूसरी चार्जशीट हुई जारी। अरविंद केजरीवाल, कविता और दूसरों का नाम शामिल। दिल्ली शराब स्कैम का है मामला। रियाद से 90 टन वजनी 8 शानदार रिजलिंग कारों को हैदराबाद पहुंचाया गया। शमशाबाद एयरपोर्ट की कार्गो सिस्टम ने एक नई तारीख रकम कर दी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में जुमा की सुबह ज़ेर तामीर सेक्रेटेरिएट की इमारत में अचानक आग लग गई। इमारत की पहली मंजिल पर लगी आग को काबू में कर लिया गया। गवर्नर तेलंगाना की तकरीबन 20 सफ़हात की तकरीरी तहरीर में अक़लियतों के लिए सिर्फ 2 पैराग्राफ, अवाम तशवीश में। रियासत तेलंगाना के सालाना 2023 के बजट का मुश्तरका इजलास का आज गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन के खिताब से आगाज़ हुआ। गवर्नर ठीक 12:10 पर ऐवान में दाखिल हुई। सदर नशीन तेलंगाना कानून साज कौंसिल जी सुखेंदर रेड्डी, स्पीकर असम्बली पोचारम श्रीनिवास और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गवर्नर का इस्तकबाल किया। तमाम अरकान ने अपनी नशिस्तों से खड़े होकर गवर्नर का इस्तकबाल किया। इब्तिदा में कौमी तराना बजाया गया। गवर्नर सौंदरराजन ने मशहूर शायरा मुजाहिद आज़ादी आंजहानी श्री कालोजी नारायण के इस बयान को तेलुगु ज़ुबान में पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था, हम सब ही को अपनी ज़िंदगियां मुल्क के लिए वक्फ कर देना चाहिए। गवर्नर ने 20 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी मुश्तरका बजट की अंग्रेज़ी ज़ुबान में तकरीबन आधे घंटे में मुकम्मल की। गवर्नर की तकरीर के दौरान रियासती हुकूमत की कारकर्दगी और तरक्याती इक़दामात का जहाँ भी तज़किरा किया जाता, हुक्मरान जमात के अरकान बशमूल चीफ मिनिस्टर तालियां बजाते देखे गए। गवर्नर ने अपनी तकरीर के आखिर में तेलुगु शायर और मुजाहिद आज़ादी श्री कृष्णाचार्य का बयान पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा था कि आइए हम सब मिलकर ऐसी दुनिया के लिए जिद्दोजहद करें जो खुश्क साली और भूख से पाक हो। गवर्नर के तकरीर के बाद दोबारा कौमी तराने के साथ इजलास का अख्तिताम हुआ। सदर नशीन कौंसिल, स्पीकर असम्बली व चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर को अलविदा किया। गवर्नर ने वापसी के दौरान तमाम अरकान से हाथ जोड़कर उन्हें उनके इस्तकबाल का जवाब दिया। गवर्नर को गुज़िश्ता बजट इजलास के आगाज़ पर रियासती हुकूमत की जानिब से मदऊ नहीं किया गया था, जिसके बाद गवर्नर और रियासती हुकूमत के दरमियान मुसलसल नाराज़गी और इख्तलाफात चले आ रहे थे। ताहम आज खुशगवार माहौल में रियासत के मुश्तरका बजट इजलास का अख्तिताम हुआ। गवर्नर और रियासती हुकूमत के दरमियान तमाम नाराज़गियाँ और इख्तलाफात ख़त्म हो गए। ऐवान में हुक्मरान BRS अरकान गले में जर्द रंग का खंडवा पहने हुए थे, जबकि अपोजिशन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम अरकान शेरवानी टोपी में मलबूस थे। अरकान कांग्रेस और BJP के अरकान अपने गले में पार्टी का खंडवा पहने हुए थे। आज के इजलास में कायदे अपोजिशन मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी ने शिरकत नहीं की। रियासत तेलंगाना के गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा है कि तेलंगाना की तरक्की मुल्क के लिए काबिल रश्क है। आज रियासती असम्बली के बजट इजलास के आगाज़ पर अरकान असम्बली व कौंसिल से मुश्तरका तौर पर खिताब करते हुए गवर्नर ने कहा कि तेलंगाना की शमूलियाती और जामे तरक्की मुल्क के लिए मिसाल है। रियासत हर महाज पर तरक्की कर रही है। रियासत की तरक्की आवाम की दुआओं और चीफ मिनिस्टर के माहिराना नज़्म नस्क़, अवामी नुमाइंदों की सख्त मेहनत और सरकारी मुलाजिमीन की भरपूर वाबस्तगी का नतीजा है। गवर्नर ने कहा कि एक दौर था जब नई रियासत बरक़ी कटौती की वजह से तारीकी से मुतासिर थी, मगर हुकूमत की कोशिशों और सख्त जिद्दोजहद के नतीजे में बरक़ी बहरान पर काबू पा लिया गया और आज हर शोबे को मुसलसल 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। उन्होंने कहा है कि एक वो भी दौर था जब ज़रई शोबे परेशान कुन हालात से गुज़र रहा था, मगर हुकूमत की बेहतरीन इक़दाम आबपाशी को दी गई अहमियत की वजह से तेलंगाना अजनास का गोदाम बन गया।
ریاست کا کسان خوشحال ہے، دیہات جو کبھی غربت اور زبوحالی کی تصویر تھے صورتحال بدل چکی ہے۔ ہر گھر میں برقی انٹرنیٹ اور صاف پینے کا پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ حکومت کے موافق سرمایہ کار پالیسی کی وجہ انفارمیشن اور ٹیکنالوجی اور دوسرے شعبوں میں سرکردہ کمپنیوں اور بین الاقوامی اداروں نے ریاست کو اپنا مرکز بنانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر تمیلی سائی سوندرا راجن نے کہا کہ حکومت نے ریاست کو دیگرگوں حالات سے نکال کر ترقی کی سمت گامزن کیا اور آج تلنگانہ ہر شعبے میں ملک کے لیے مثالی بن کر ابھر گیا ہے۔ 8.5 سالوں کے مختصر سے عرصے میں مختلف شعبوں میں تلنگانہ کو حاصل ہوئی کامیابی سے سارا ملک حیران ہے۔ تلنگانہ آج نہ صرف معاشی طور پر مضبوط ہے بلکہ ترقی اور بہبود میں ملک کے چنندہ سرفہرست ریاستوں میں شامل ہے۔ ریاست کی تشکیل کے بعد معیشت کی شرح ترقی سابق کے مقابل دگنی ہو گئی ہے۔ انہوں نے ریاست کی ترقی کے حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 8 سالوں میں شعبہ زراعت کو مستحکم کیا گیا۔ اس بات کو غلط ثابت کر دیا گیا کہ زراعت سے وابستگی اوقات خراب کرنا ہے۔ یہ شعبہ نقصان دہ اور فضول ہے۔ آج شعبہ زراعت فائدہ مند اور جشن کی سرگرمی میں تبدیل کر دیا گیا۔ زراعت کے لیے مسلسل 24 گھنٹے معیاری برقی سربراہ کی جا رہی ہے۔ آبپاشی پروجیکٹس کی تعمیر کو جنگی خطوط پر انجام دیا جا رہا ہے۔ 2014 سے 15 میں صرف 20 لاکھ ایکڑ اراضی پر کاشت کی جاتی تھی، مگر آج صورتحال مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہے۔ 73,39,000 ایکڑ اراضی پر کاشت کی جا رہی ہے۔ حکومت اس رقبے کو 1 کروڑ کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے۔ حکومت کی جانب سے ریتو بندھو ریتو بیمہ اسکیم نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے لیے مرکز توجہ بنی ہوئی ہے۔ ان اسکیموں کے ذریعے کسانوں میں اعتماد بحال ہوا۔ حکومت کی کاوشوں کے باعث دھان کی پیداوار اب 2 کروڑ 2 لاکھ میٹرک ٹن ہو چکی ہے۔ حکومت کسانوں سے اناج کے ایک ایک دانے کو خرید رہی ہے، ہر قدم پر کسان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج ریاست کی GSDP میں شعبہ زراعت کا حصہ 18.2% ہے۔ گورنر نے اپنی تقریر میں شعبہ برقی میں حاصل ہوئی بے مثال کامیابی، مشن بھگیرتا، ہر گھر تک صاف شفاف پینے کا پانی، دلت طبقات کی زندگیاں، اپنی نوعیت کا پہلا منفرد اور اختراعی پروگرام دلت بندھو، غریب افراد کو باعزت اور پروقار زندگی فراہم کرنے کے لیے دیے جا رہے آسرا وظائف، قبائلی طبقات کی ترقی اور بہبود کے لیے کیے جا رہے اقدامات، تانڈوں کو پنچایت راج میں تبدیلی، درج فہرست طبقات، ماہی گیروں، بافندوں، تاشندوں، پسماندہ طبقات، بہبودگی خواتین پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ Success in electricity sector. When the state was formed, the installed capacity of electricity was 7,778 megawatts only. Due to the enormous efforts made by my government, now the installed capacity has gone up to 18,453 megawatts. The per capita power consumption in 2014-15 was only 1,356 units. By 2021-22, this has gone up to 2,126 units. The enormous increase in per capita consumption of power is a clear indicator of the fantastic progress made by the state. తెలంగాణలో కొలువుల జాతర కొనసాగుతున్నట్టు చెప్పారు గవర్నర్. వివిధ శాఖల్లో ఒకేసారి 80,000కు పైగా ఉద్యోగాలను భర్తీ చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. Telangana government is fulfilling its promise of recruitment to a large number of government jobs. As announced, the government has taken up recruitment of 80,039 jobs across all the departments in one go. In addition to this, the process of regularization of the contract employees is also going on to ensure that 95% of the jobs go only to the local candidates. The organization of the jobs into local cadres was done. For this, the state was able to get a new presidential order issued under Article 371D of the Constitution. From 2014 onwards till February 2022, my government has been able to fill up 1,41,735 jobs through the direct recruitment mode. In all, Telangana state is taking up recruitments to 2,21,774 jobs in a short period of 8.5 years is creating history.
ریاست تلنگانہ کی گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندراراجن کی تقریر سے ریاست اسمبلی کا بجٹ اجلاس 2023-24 کا آغاز ہوا۔ گورنر کی تقریر کو سرکاری نظریہ مانا جاتا ہے۔ گورنر نے اپنی تقریر مختلف امور پر تفصیلی روشنی ڈالی، تقریباً 20 صفحات پر تیار کردہ کتابچہ پڑھ کر سنایا، اقلیتوں کی ترقی پر بھی روشنی ڈالی، مگر حیرت کی بات یہ رہی کہ اقلیتوں کی ترقی کو ریزیڈنشل اسکولز اور رمضان اور کرسمس تحائف تک محدود رکھا گیا۔ 20 صفحات پر مشتمل کتابچے میں اقلیتی بہبود کے لیے صرف 2 پیراگراف مختص کیے گئے، جس کے بعد عوامی نظریات یہ دیکھے جا رہے ہیں کہ گورنر کی تقریر نے ایک بات کو ظاہر کر دیا ہے کہ ریاستی حکومت کی اقلیتوں کی ترقی سے متعلق تمام دعوے جھوٹے اور گمراہ کن ہیں۔ حکومت کے پاس سوائے ٹیمرز اسکولز اور رمضان کی دعوتیں کھلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ گورنر جو اپنی بے باکی کے لیے مشہور ہیں، اپنے خطبے کے ذریعے حکومت کے قلی کھول دی ہے۔ تلنگانہ دارالحکومت حیدرآباد میں جمعہ کی صبح زیر تعمیر سیکریٹریٹ کی عمارت میں اچانک آگ لگ گئی۔ آگ لگنے کی اطلاع ملتے ہی 10 کے قریب فائر ٹینڈر موقع پر پہنچ گئے اور کثیر المنزلہ عمارت کی پہلی منزل پر لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے میں کسی کی زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب 17 فروری کو وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی یوم پیدائش پر عمارت کا شاندار افتتاح کی تیاریاں زور و شوروں پر جاری تھی۔ ڈاکٹر BR امبیڈکر کے نام پر نیا سیکریٹریٹ 610 کروڑ روپے کی لاگت سے تقریباً 7 لاکھ مربع فٹ کے رقبے میں بنایا جا رہا ہے۔ فی الحال آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ دہلی شراب اسکیم میں ایک اور سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے۔ شراب اسکیم کی تحقیقات کر رہی ED کی جانب سے دوسری چارج شیٹ میں چیف منسٹر دہلی اروند کیجریوال، BRS رکن کونسل کے کویتا، YSRCP کے رکن پارلیمنٹ سرینیواس ریڈی کے نام شامل کیے گئے۔ اطلاعات کے مطابق سمیر مہندر کے بیان میں اروند کیجریوال کا نام سامنے آیا۔ کویتا کے نام کو مسلسل دوسری چارج شیٹ میں بھی شامل کیا گیا۔ اس کے علاوہ شواہد کو تباہ کرنے کے معاملے میں بھی کویتا کے نام کو شامل کیا گیا۔ ED عہدیداروں نے بتایا کہ دہلی کی اوبرائے ہوٹل میں منعقدہ اجلاس میں بھی کویتا نے شرکت کی تھی۔ جملہ 17 افراد کے خلاف ED کی جانب سے چارج شیٹ میں ناموں کو شامل کیا گیا۔ واضح رہے کہ ED کی جانب سے دہلی شراب اسکیم میں ماخوذ ملزمین کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس شراب اسکیم کی وجہ سے دہلی حکومت کو کئی کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ فارمولا ای چیمپئن شپ کے لیے شمشاباد ایئرپورٹ کی کارگو سسٹم نے ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے ریاض سے 90 ٹن وزنی 8 شاندار ریزلنگ کاروں کو حیدرآباد پہنچایا۔ کارگو طیارہ بوئنگ رات 2:50 پر حیدرآباد ایئرپورٹ پہنچا۔ فارمولا ای ورلڈ چیمپئن شپ میں 11 ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ دوڑتی نظر آئیں گی، جو شہر میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ گاڑیوں کو خصوصی طور پر ڈیزائن کردہ کارگو ہینڈلنگ کے آلات کا استعمال کرتے ہوئے اتارا گیا۔ جنوبی ہندوستان میں بڑے کارگو حیدرآباد درجہ حرارت کے لحاظ سے سامان، بھاری مشنری، زرعی، سمندری، مصنوعاتی، مویشیوں اور دیگر مختلف اشیاء کے غیر منقطع کھیپ کے سنبھالنے کے لیے تمام سہولتوں سے لیس ہے، جو قومی اور بین الاقوامی منڈیوں میں محفوظ طریقے سے منتقل کیے جاتے ہیں۔ تفصیلی خبروں کے بعد ناظرین آخر میں پھر ایک اور بار سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست تلنگانہ کے سالانہ 2023 کے بجٹ کا مشترکہ اجلاس کا آج گورنر ڈاکٹر تمیلیسائی سوندراراجن کے خطاب سے ہوا آغاز۔ ریاست کی ترقی، عوام کی دعاؤں اور چیف منسٹر کی ماہرانہ نظم و نسق کی وجہ سے ریاست اسمبلی بجٹ اجلاس سے تمیلیسائی سوندراراجن، گورنر تلنگانہ کا خطاب۔ ED کی جانب سے دوسری چارج شیٹ ہوئی جاری، اروند کیجریوال، کویتا اور دوسروں کا نام شامل، دہلی شراب اسکیم کا ہے معاملہ۔ ریاض سے 90 ٹن وزنی 8 شاندار ریزلنگ کاروں کو حیدرآباد پہنچایا گیا۔ شمشاباد ایئرپورٹ کی کارگو سسٹم نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔
تلنگانہ کے دارالحکومت حیدرآباد میں جمعہ کی صبح زیر تعمیر سیکریٹریٹ کی عمارت میں اچانک آگ لگ گئی. عمارت کی پہلی منزل پر لگی آگ کو قابو میں کر لیا گیا. گورنر تلنگانہ کی تقریباً 20 صفحات کی تقریری تحریر میں اقلیتوں کے لیے صرف 2 پیراگراف، عوام تشویش میں. سرخیوں کے بعد ناظرین زیڈ چینل کی اجازت دیں. یوٹیوب پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اسی طرح فیس بک پر بھی ہمارے پیج کو لائک کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں. اللہ حافظ. زندگی کا ہر پل رہے خوشیوں بھرا، پیار کا ہر رنگ لگے دلکش اور حسین. HKGN فرنیچرز، کمپلیٹ بیڈ سیٹ، صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل. اس کے علاوہ آپ کی لاڈلی کے لیے مکمل میرج سیٹ صرف اور صرف 44,999 روپے میں، اور اس کے ساتھ ڈبل ڈور الماری اور بیڈ سیٹ بالکل فری. آج ہی وزٹ کرے پروپرائٹر محمد نصیر کشتی. ایڈریس فرید کمپلیکس، اویسی ہل، حیدرآباد. کانٹیکٹ 9912857230 اور 9346062190. السلام علیکم ناظرین، جہاں آپ کا مکان نہیں وہ آپ کا شہر نہیں. ناظرین آئے جڑیے گولڈ لینڈ ڈیولپر گروپ سے اور شہر کو اپنا بنائیں. جی ہاں ناظرین، گولڈ لینڈ ڈیولپرز HMDA اپرووڈ لے آؤٹ، مکمل گنجان آبادی میں عالیشان ولاس کے بیچوں بیچ تمام بنیادی سہولیات سے لیس، جہاں پر 3 فیز الیکٹریسٹی ود علیحدہ جنکشن، چوڑی CC روڈز، انڈر گراؤنڈ سیوریج سسٹم، چلڈرن پارک، کمیونٹی ہال. اس کے علاوہ بینک لون کی بھی سہولت یہاں پر دستیاب ہے. ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہترین لمیٹڈ آفر بھی پیش کیا جا رہا، جہاں محض 13,500 روپے فی گز سے بہترین و انتہائی پرسکون ماحول میں آپ کے سپنوں کا آشیانہ بنانے کے لیے بہترین جگہ فراہم کی جا رہی ہے. مزید جانکاری کے لیے سیدھے چلے آئے. ہمارا پتہ ہے رنگا ریڈی کمپلیکس، پلر نمبر 139، اپوزٹ بجاج الیکٹرانکس، اتاپور، حیدرآباد. یا پھر دیے گئے ان نمبرات پر رابطہ کیا جا سکتا ہے. فون نمبرات ہے 9032626296، 7989849772 یا پھر 9182656490. نام کی طرح کام بھی باوقار. گولڈن لینڈ ڈیولپرز.